یہ جو امریکہ کا جاسوس جس نے قتل کیا تھا اسلام آباد میں، ریمنڈ ڈیوس پتہ نہیں اس کا نام تھا، آیا آخر انہوں نے بھی یہ مانا، کہنے لگے جی ہم دیت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اسلام کی حقانیت اور صداقت غیروں سے بھی تسلیم کرواتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا، اور حضرت عبداللہ سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ شرمیلے اور خوبصورت تھے۔ 18 سال کی عمر ہوئی، 200 کے قریب، ایک روایت کے مطابق 300 کے قریب عورتیں ایسی تھی جنہوں نے حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت عبداللہ شرمیلے تھے اور انہوں نے کہا میرے والد میرے لیے فیصلہ کریں گے۔ ایک موقع پہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر یثرب کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ وہاں عبداللہ کی اماں سلمہ بھی یثرب پہ رہتی تھی۔ اپنے نانیال میں عبد المطلب پہنچے، کہا مجھے 2 رشتوں کی ضرورت ہے، ایک مجھے اپنے لیے اور ایک مجھے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے۔ حضرت عبد المطلب نے وہاں پہ اپنے لیے بھی وہاں رشتہ کیا حالہ نامی عورت کے ساتھ، اور اسی طریقے سے بنو زہرہ جو قبیلہ زہرہ کہتے ہیں تر و تازہ کو، اور اس میں سے ایک عورت شرمیلی تھی اور انتہائی شرم و حیا کا پیکر، جن کا نام تھا آمنہ۔ آمنہ کہتے ہیں نرم مزاج، اور آمنہ کے ساتھ عبداللہ کا نکاح ہوا۔ حضرت عبد المطلب اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے اور ان کی بیوی آمنہ کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ چند ہی عرصہ حضرت عبداللہ نے مکہ مکرمہ قیام کیا، اور قیام کے بعد ایک تجارت کی غرض سے قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت عبداللہ شادی کے بعد حضرت آمنہ سے کہنے لگے میں تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف جا رہا ہوں، اور میں کوشش کروں گا جلدی میری واپسی ہو، روانگی ہو واپسی۔ حضرت اور جب میں واپس آؤں گا، آپ نے مکہ مکرمہ سے قافلے کی جب اطلاع ہو، آپ نے مکہ مکرمہ سے باہر آ کے میرا استقبال کرنا ہے اور قافلے والوں کے ساتھ آنا ہے، اور میں آپ کے لیے جو کہیں گی وہ آپ کے لیے تحفہ اور تحفے تحائف لاؤں گا۔ حضرت آمنہ نے غمگین آنکھوں کے ساتھ اور اداسگی کے ساتھ حضرت عبداللہ کو ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ ملک شام سے واپس مدینہ منورہ اپنے سسرال میں جب پہنچے، مدینہ پاک میں یثرب کے علاقے میں پہنچے، بیمار ہوئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے۔ 18 سال حضرت عبداللہ کی عمر ہے، اور اسی طرح قافلہ مکہ مکرمہ میں واپس آیا۔ حضرت آمنہ اپنے خاوند کے استقبال کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر نکلتی ہے۔ پتہ چلا قافلے والوں سے، پتہ چلا عبداللہ قافلے میں موجود نہیں، کہا عبداللہ کی طبیعت ناساز تھی، بخار ہوا، مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ حضرت آمنہ امید سے تھی۔ حضرت عبد المطلب کو جب پتا چلا بیٹوں میں سے سب سے خوبصورت بیٹا عبداللہ لخت جگر دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی۔ 18 سال کا نوجوان دنیا سے رخصت ہو جائے ماں باپ کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ اور اسی طرح جب حضرت آمنہ کو پتا چلا، غمگین ہوئی اور عبداللہ کا صدمہ دل میں لے کے بیٹھ گئی، امید سے تھی۔ ایک مرتبہ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب سے میں امید میں آئی ہوں، یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، میرے بدن میں آیا، میں کائنات کے منظر کو بڑا عجیب سا دیکھتی ہوں۔ اگر میں چلتی ہوں کسی پتھر پہ میرا پاؤں آ جائے، وہ پتھر موم بن جاتا ہے، میرا پاؤں کسی کانٹے پہ آئے، کانٹا پھول بن جاتا ہے۔ میں گرمی میں باہر نکلتی ہوں، آسمان کے بادلوں نے میرے اوپر سایہ کیا ہوتا ہے۔ میں زمزم کے کنویں کے پاس پانی کے لیے جاتی ہوں، جیسے کنویں کے اوپر کھڑی ہوتی ہوں، پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، اور عورتیں بھی پانی بھرتی ہیں، میں بھی پانی بھرتی ہوں۔ جب میں واپس آتی ہوں، عورتیں میری منت و سماجت کرتی ہیں، آمنہ تو پھر آ جا، ہمیں ڈھول کے ساتھ پانی نکالنا پڑتا ہے، اگر تو آتی ہے
زمزم کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ اما آمنہ فرماتی ہیں میں بڑا عجیب سا منظر دیکھتی، جب سے میرا یہ بیٹا میرے وطن میں آیا، حضرت عبد المطلب سے کہتی ہے ابا جی اس وقت سے میرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ لوگوں نے شکایت کی عبد المطلب تیرے گھر میں یہ جو تیری بچی ہے یہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے، اس کا خامق دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بلایا، کہا بیٹی تیری شکایت آئی ہے، کہ رونے لگی آمنہ، کہنے لگی ابا میں ایک تو بیوہ ہوں، دوسرا میں کیسے خوشبو کا استعمال کر سکتی ہوں؟ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اس دن سے میرے جسم سے میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ آمنہ فرمانے لگی ابا میں آپ کو کیا بتاؤں، جب میں چل رہی ہوتی ہوں درخت جھک جاتے ہیں، پتھروں سے اور درختوں سے سلام کی آوازیں آتی ہیں، غیب سے مجھے فرشتوں کی آوازیں آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ مختلف آوازیں مجھے آ رہی ہوتی ہیں۔ اما آمنہ فرماتی ہیں میں اسی امید سے تھی جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں ہے کبھی مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور ایک پھر وہ وقت آیا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہے، رات کا اندھیرا جا رہا ہے، صبح کی روشنی نمودار ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے کائنات میں جو ظلمت تھی، جو تشدد تھا، جو جاہلیت کا دور تھا، حضور کے آنے کے بعد وہ جاہلیت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جاہلیت تھی، قسمہ پرسی کا عالم تھا، ظلم تھا، تشدد تھا، جوا تھا، سود خوری تھی، رشوت عام تھی، قتل و غارت تھی، عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اما آمنہ فرماتی ہیں جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا میرے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اور اللہ کے محبوب جب دنیا میں تشریف لائے کہا ایک روشنی میری گود سے ایک روشنی نکلی جو کس نے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کو روشن کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور کی داعیہ ہے، فرماتی ہے اس روشنی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت صوبیہ جو ابو لہب کی باندھی تھی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی رضائی ماں ہے، حضرت حمزہ کی بھی رضائی ماں ہے۔ وہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اما آمنہ کی گود سے ایک روشنی نکلی، اس نے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کو روشن کر دیا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا اما فرماتی ہے یہ بچہ پیدا ہوتے ہوئے میری گود سے گم ہو گیا، میں پریشان ہوگی میرا بچہ کدھر گیا۔ روایات میں آتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو اس وقت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کی سیر کروائی۔ جب بچہ گود میں آیا اما آمنہ فرماتی ہیں میرا بچہ سجدے میں چلا گیا، اس طریقے سے جیسے اللہ کو کوئی سجدہ کرتا ہے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور کائنات کا سردار دنیا میں آیا، قیامت تک آنے والے غریبوں کو یہ پیغام دے دیا تمہارے لیے ایک سہارا اللہ کے محبوب ہے، قیامت تک آنے والے غریبوں پریشان نہ ہو، جس نبی کے تم امتی ہو وہ نبی جس گھر میں پیدا ہوا پیدائش کے وقت دیا جلانے کے لیے تیل نہیں، اللہ نے اپنے انبیاء میں سے بعض انبیاء کو، بعض نبیوں کو بادشاہ عطا فرمائی اور ان کو محلات پہ پالا۔ یوسف علیہ السلام ایک محل میں اللہ نے ان کی پرورش کی، موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے ایک محل میں پرورش کی، لیکن قیامت تک آنے والے غریبوں کو یہ پیغام دیا اگر اللہ چاہتے مکہ کے پہاڑوں کو اپنے محبوب کے لیے سونا اور چاندی بنا دیتے۔ کہا قیامت تک آنے والے حضور کی امتیوں کبھی بھی تمہیں اپنی غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ اور اماں فرماتی ہیں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پیدائش کے وقت ایک جو شام کے محلات تھے اس وقت روم جو دنیا کا سپر پاور کہلاتا تھا اس محل کے 14 کنگرے تھے وہ سارے کے سارے گر پڑے، اور اسی طرح ایران میں پارس میں جو آگ
1,500 سال سے چل رہی تھی، اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ ایک نہر کے اس علاقے میں